کار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد. پھر میں کیوں نہ وضاحت پیش کرتا جاواں او یارو جنہیں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاری ہوئے گی کل قیامت والا دن ہوئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوضے کوثر تے تشریف فرما ہون گے. آقا اپنے امتیاں نو ویکھ کے کی کہن گے او یارو جدا دل کردا ہے آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے آقا دے ہتھوں دے کوثر دا پانی نصیب ہو جائے. یہ جملہ سن کے آخر تے بلند واٹنا سبحان اللہ کہہ دینا. جتے میرے نبی دا ڈیرا ہے او تیرے دا ہمیشہ سویرا ہے. جتے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے او تیرے دا ہمیشہ سویرا ہے. سرکار حشر نو آکھن گے سرکار حشر نو آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا قاری حنیف ربانی صاحب جنہ دا بڑا بہترین اور سونا بیان ہویا ہے اور دلاں نو منور کر گیا ہے. میرا تو مشورہ ہے کہ میں دلاں نو منور میتھوں تا ہونا کوئی نہیں کیونکہ میرا انداز لاہوریاں دے خلاف ہے. لاہور دا انداز بھی مٹھا ہے لاہور والے بندے بھی مٹھن اور لاہور دے وچ خطیب بھی بڑے مٹھن کاموکی دے خطیب بھی بڑے مٹھن. تو میں تو میرے بھائیو میرا انداز ہو رہا ہے اور میری پنجابی بھی تھوڑی پنجابی جیسی نہیں ہے اور بڑا بہترین بیان ہو گیا ہے. میرا مشورہ بھی دعا کر دے بھی ہے کیونکہ اللہ دعا تا قبول کردہ نا ساڑی. کیوں جی کی خیال ہے دعا کر دے وہاں دعا دے منکر ہو. میں پیانا کہ اگر کوئی چاند منٹ سننا چاہتے ہو مزہ نہیں آئے گا ثواب آئے گا اور سمجھ آئے گی تو او پھر یا تے سارے ہی کھڑے ہو جاؤ تو یا سارے ہی بیٹھ جاؤ. جڑے مینوں ٹردے پھردے بندے یا کھڑے ہوئے بندے نظر آ رہے ہیں یا میری اکھاں چ فرق ہے تو یا تسی واقعی گڑبڑ کر رہے ہو یا تے سارے ہی اٹھ جاؤ تو یا سارے ہی بہ جاؤ. میرا خیال ہے بیٹھ دے کریے اعلان. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد کچھ بھائی بڑا کوڑا جا موضوع دے رہے ہیں تے اس وقت کوڑی گل کرنا مشکل بڑی ہے کیونکہ وقت کافی ہو گیا 12 بجے تو بعد دنیا دے 12 بج جاندے ہیں تو ہن تو میرا خیال 1 بجے کھڑا ٹائم کی ہے بہت 2 بجے نہیں وہ تسی سچے نے لیکن میں بھی کوڑا نہیں میں ہوں وہ نہیں کرنی جندہ مینو آخیا گیا سی ہوں میں ہور کرنی کیونکہ انی سخت تقریر میرا موضوع ایک پردے دا چلدا ہے پردے دا موضوع تے پردے تے میں ایڈی سخت تے کوڑی تقریر کرنا کہ اتنا تک کوڑا تما بھی نہیں تے اس ٹائم مویا سننی ہے تھوڑے اتو ٹپ جانی ہے ہن میں انشاءاللہ تعالی او نہیں کرنی میں ہور کرنی ہے جن دے وچ مٹھاس بھی ہوے تھوڑی تھوڑی مٹھاس بھی ہونی چاہیے نا میرے بھائیو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ایس حویلی دے وچ دوبارہ قرآن پڑھن دا موقع عطا فرمایا بلے بلے اللہ انہاں رانیاں دی زندگی چ برکت کرے جنہاں رانیاں نے اپنی حویلی نو قرآن حدیث واسطے ہی وقف کیتا ہے کسے دیاں حویلیاں دے وچ آدھن جی شادی کرنی ہے تے کنجری نچنی ہے کسے دی حویلی دے وچ خسرا نچدا ہے انہاں دی حویلی چ رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے سبحان اللہ تک کر لو الظالمو اچھی سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے اچھی بولو سبحان ایس گلو میں سخت تقریر نہیں کرنی کہ تو سبحان اللہ نہیں پہ نکل دی اکھی تسی پٹی بیٹھے ہو تے اندروں اندروں تسی پہنچے ہوئے ہو اس واسطے میرے بھائیو میں انشاءاللہ تعالی آج مختصر وقت دے اندر اذان تہجد تک مسئلہ جڑا دسنا چاہنا وہ ہے زکات کی ہے زکات یا تو ساری عمر دیندے رہو گے زکات تو یا پکی پکی چھڑ دے ہوگی کیونکہ میں اتنے بھی واہ واہ ساری پٹھی چھری نال تھوڑی چھل پٹنی ہے مینو کاوڑ بڑی ہے تھوڑے تے لاہوریاں تے کیونکہ میں ہاں سارے مولویاں تو نکا ٹائم مینو آخر تے ملتا ہے ایک ساری رات جا کے بننا ایک ساری رات سفر کرنا اس واسطے میرے بھائیو مینو تھوڑی جی کاوڑ ہے اور اس کاوڑ دا تھانوں فائدہ بڑا ہوئے گا تسی کہنا زکات دا مسئلہ کیڑا ہے بھلا سانو پتہ نہیں پتہ ہے بھی تھانوں تے نہیں بھی ہو سکتا میں کچھ ایسیاں باتاں کراں جن دا تھانوں علم نہ ہوئے اور علم ہو جائے گا زکات اسلام دے اندر اہم ترین اللہ دی طرف فریضہ ہے زکات اہم ترین فریضہ ہے اسلام میں اور زکات عام طور تے جلسے اچ بیان نہیں ہوندی اے تسی شاید سنے اسن بڑے بڑے جلسے 3-4 مولوی ہوندے چنگے فن یار تقریر کوئی بھی نہیں زکات تے کردا زکات جمعہ تے لوگ بیان کردن زکات درساں تے لوگ بیان کردن لیکن جمعہ چ کیوں نہیں زکات اتنا بڑا اہم فریضہ ہے کہ قرآن مجید دے اندر زکات دا اگر مسئلہ لبھیے تے 82 مقام تے ہے کنے مقام تے 82 مقام تے قرآن مجید اللہ نے زکات بیان کیتی ہے اتنا مطلب ہے اللہ دیا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اتنا اہم مسئلہ ہے اللہ اتنی دفعہ کیوں بیان کیتا ہی ایک دفعہ بھی تو آگ چھڑے آ دیو زکات
کلمہ پڑھن والے دی کی پاور ہے کہ تیرے انکار کر دے حکم دا؟ بار بار کیوں ہے؟ اللہ دی مرضی ہے، ہو سکتا ہے انہیں پہلی دفعہ سنے نہ دل چاہے، پھر سنے گا نہ دل چاہے گا، پھر سنے گا، سن دیا اتنا بیان کر دیو بالآخر اے آکڑے ہویا مسلمان تاجر زکات واسطے کھڑا ہو جائے اور غریباں مسکیناں نو فائدہ ہو جائے، اور اندا بھی فائدہ ہوئے گا۔ زکات نہ دین والیاں دا انجام کی ہے اجو بیان کراں گا، تے زکات دین والیاں دا مقام کی ہے اجو بیان کراں گا، اور وچ وچ میں او بھی آخر تے گل کر دیاں گا جندا سنن دا تانوں بڑا چاہ ہے۔ ایک جگہ تے میں وہ مسئلے سنائے تے عورتاں نے آکھیا، بندیاں نے آکھیا ساد لو مولوی نو کراؤ براق، نہیں سمجھ آ رہی براق بھائی برکے بھی نہیں کرو بروک ہٹ کے انہاں آکھیا جی تسی نہیں ساڈے کول آنا، میں کہ کی گناہ ہویا کہ تسی پردے دا موضوع کیوں بیان کیتا؟ ایسے ایسے پنڈ یعنی پاکستان کے اندر کچھ علاقے ہوں۔ اس واسطے میرے بھائیوں زکات بڑا بہترین اہم مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی جی تفصیل نہ سنانا چاہنا، اور قرآن دی روشنی نال جڑا زکات دیندا ہے اللہ انہوں کی پروٹوکول دیندا ہے۔ ہاں 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 ایمان نہ دسو جنت وچ مومنا جانا ہے کہ منہ مننا جانا ہے؟ مومنا ایک مومن ہوتا ہے کہ منہ من ہوتا ہے، تھوڑے چ منہ من تو کوئی نہیں نہ بیٹھا الحمدللہ کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ یہ میری اکھاں چ میں فرق ہے، بندہ روزانہ سفر جو کرتا ہے تو اکھاں جڑیاں نا مطلب پھر جاتی ہیں، لیکن مینوں محسوس ہوندا ہے بھی اتنے کوئی منہ من نہیں، سارے ہی مومن ہیں۔ ویسے تے ایڈا لفظ اہم ہے مومن دا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مومن ہاں۔ سنی نو کہو آندا میں مومن، دیوبندیاں نو کہو آندا میں مومن، بریلویاں نو کہو آندا میں مومن، شیعہ نو کہو آندا میں مومن، اہل حدیثاں نو کہو آندا میں مومن۔ میں دسنا کہ مومن کون ہے؟ اللہ۔ پھر عام مومن نہیں، لوہے لیک مومن، پکا ٹھکا مومن، اعلیٰ ترین مومن کون ہے؟ ہائے جنوں سنی کہے وہ مومن نہیں، جنوں وہابی کہے وہ مومن نہیں، جنوں دیوبندی مومن کہے وہ مومن نہیں، جنوں شیعہ مومن کہے وہ مومن نہیں، جنوں وہابی مومن کہے وہ مومن نہیں، جنوں یاسین بلوچ مومن کہے وہ مومن نہیں، جنوں کوئی مولوی مومن کہے وہ مومن نہیں۔ ہائے جنوں قرآن کہے، جنوں محمد دا فرمان کرے وہ مومن ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آئیے تو اچھی سبحان اللہ کیوں نہیں شمو؟ این ٹرو این جے چاج نال ٹرو چاج نال، کوڑے رومن نالو تو چوپ چنگی ہے، یا پڑھو ہی نہ۔ میں ویسے ایک حدیث پڑھ رہا سی، فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ پڑھدا ہے نا، سبحان اللہ پاک زمین و آسمان نیکیاں نال بھر دیندا ہے۔ بلے بلے میں لگدا تھوڑیاں ایڈوانس ہی بڑھیاں ہوئی نیکیاں تسی ہن نہیں مطلب اس دی تکلیف کرنا چاہندے، لیکن اچھی پڑھ لو۔ جڑا ایک باری سبحان اللہ پڑھدا ہے ہور انہوں کی ملدا ہے؟ فرمایا اون دے نام تے ایک جنت دے وچ درخت لگ جاندا ہے۔ فرمایا 100 سال گھوڑا دوڑدا رہے اون دی چھاں نہیں مکدی۔ کرنے والے فرمایا اللہ فرماندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا جڑا زکات دین والا ہے انہوں حقیقی مومن کیا گیا ہے۔ اتنا پیار آندا ہے میرے اللہ نو جڑے بندے زکات دین۔ اور میرے بھائیو قرآن سن لو، قیامت دے دن بڑے بڑے لوگ پریشان ہون گے، غم زدہ ہون گے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، قیامت دا دن آ گیا، سارے خوف زدہ، مولوی بھی خوف زدہ، مولوی بھی پریشان، علامے بھی پریشان، قاری بھی پریشان، خطیب بھی پریشان، ادیب بھی پریشان، سنی بھی پریشان، وہابی بھی پریشان، بریلوی بھی پریشان، دیوبندی بھی پریشان، چھوٹے بھی پریشان۔
پریشان, بڑے بھی پریشان, عربی بھی پریشان, اجمی بھی پریشان, کالے بھی پریشان, گورے بھی پریشان. آج ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے. پریشانی کی ہے, ماں بھی چھڑ گئی ہے, باپ بھی چھڑ گیا ہے, پیو بھی چھڑ گیا, برا بھی چھڑ گئے, برادری بھی چھڑ گئی, بیلی بھی چھڑ گئے, بیوی بھی چھڑ گئی, ہر کوئی چھڑ گیا, کوئی کسی دا والی وارث نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتی وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. آج ماں بیٹی نو چھڑ گئی ہے, بیٹی ماں نو چھڑ گئی ہے, بھائی بھائی نو چھڑ گیا, بیلی بیلی نو چھڑ گیا, دوست ایک دوے نو چھڑ گئے, برادری برادری نو چھڑ گئی, نوواں سساں تے ہنے ایک دوے نو انج ویندیاں جویں کہانی مجھ گتاوے والے ویندی ہے, او تے ہنے چھڑیاں بیٹھیاں, او نہ قیامت نو پیار محبت دا سب کدو وٹنا ہے. آئے میرے بھائیو, قیامت والے دن کوئی کسے دا والی وارث نہیں ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتنا یکدم دھچکا لگے گا دنیا نو, حملہ والیاں چیزاں دے حمل گر جان گے. جدو میرے بھائیو کرنا پو دیتی جائے گی, بہت بڑی آواز آئے گی, بڑا بڑا ایک زلزلہ آئے گا, بڑا بڑا ایک دھماکہ ہوئے گا. آئیو میرے بھائیو, جنگلاں والے لوگ جنگلاں دے شیر دے چیتے شہراں نو آ جان گے, شہراں دے لوگ, پنڈاں دے لوگ, قصبیاں دے لوگ, ضلعاں دے لوگ, تحصیلاں دے لوگ, ملکاں دے لوگ, کوٹھیاں چ رہن والے دوڑ دے جنگلاں نو چلے جان گے. شیراں نو ویکھ کے کوئی شہری ڈرے گا نہیں. کی گل ہے اج ڈر کیوں نہیں ہے؟ اگے تا بلی تو ڈر جاندا سی, کتے تو ڈر جاندا سی, اج شیراں نو ویکھ کے ڈر کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اج ہوش ٹھکانے تے کوئی نہیں, ہر کسے نو اپنی اپنی فکر پے گئی ہے. اج قیامت آ گئی ہے, پتہ نہیں اج اللہ دے سامنے پیشی ہونی ہے بھی کی بنے گا. میری رات بھی مینوں یاد ہے, دن دے کرتوت یاد ہیں, صبح شام دے گناہ یاد ہیں, اج ہر شے مینوں یاد آ رہی ہے. اج میری عقل ہی ہوش تے ٹھکانے تے نہیں ہے. ہر بندہ ہی پریشان ہو جائے گا, یہ جو ٹرے گا جی میں نشہ ہے, لیکن نشہ تو اتنے ہے ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیو دوستو, اس دن کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا. چھوٹا بچہ ماں لے دوڑ کے جائے گا, اور ماں انہوں سٹ کے چلی جائے گی. اج نکے جے بال نو ماں بھی خیال نہیں کر رہی ہے. اج تا ہر کوئی پریشان ہے. اج رشتے بھی مک گئے, اج دوستیاں بھی مک گئیاں, اج یاریاں بھی مک گئیاں, اج برادریاں بھی مک گئیاں, اج مال بھی مک گئے, اج چدراٹاں بھی مک گئیاں, اج حکومتاں بھی مک گئیاں, اج حکم بھی مک گئے, اج سارا کچھ مک گیا. ہر بندہ اج پریشان ہے تے غم زدہ ہے. فرمایا ایک جماعت ایسی ہے جڑی اج پریشان نہیں ہے. ذرا اڈوا سبحان اللہ تو پڑھ دے, قرآن چ میں پڑھ دینا. اس جماعت چ نام لکھوانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ پڑھو پھر اچھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ بھی تو سمجھ آ رہا ہوئے گا, کیونکہ ایتا بھی میں سخیاں سوکھیاں لکھی ہیں تاکہ ہر چھوٹے بڑے نو سمجھ آ جائے, ہر پڑھے ان پڑھ نو سمجھ آ جائے, ہر کالے گورے نو سمجھ آ جائے, ہر
سنی وابی نو سمجھ آ جائے، ہر بھائی نو سمجھ آ جائے، ہر چودھری غریب نو سمجھ آ جائے، میں سوکھیاں تا لکھیاں آئیو میرے بھائیو، اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ تے اللہ دے نبی تے، فرمایا نیک عمل کرنے والے، نمازاں پڑھن والے تے زکاتاں دین والے، فرمایا جڑا زکات دے رہا ہے اللہ کہندا ہے اوندا اجر اونوں اجر میں خود دیاں گا۔ اگے فرمایا اللہ نے اج قیامت دا دن او زکاتیو سن لو، اج قیامت دا دن آ گیا ہے، ہر کوئی پریشان ہوئے گا، تو اج غم بھی نہیں کرنا تے خوف بھی نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، قیامت دے خوف تو بچنا چاہتے ہو تو زکات دیو۔ اکثر دنیا زکات نہیں دے رہی، اگر ہر بندہ زکات دے، مثلا میرا پنڈ ہے اکاڑے دے نال، ساڈا پنڈ دے مربے بندن 60 تے 60 مربیاں دے وچ کم از کم اسی 40 مربے گندم گڈی ہے، آئے اشر زکات ایک چیز ہی ہوندی ہے نا، اگر اشر کڈیا جاوے 20 منا تو 1 من، تے میرا خیال ہے اگر ہر پنڈ اس طرح ترتیب نال صحیح زکات دتی جاوے، اشر دتا جاوے، تے ہر پنڈ دے وچ کوئی سال 2 سال بعد غریب نہیں رہے گا۔ اور ایویں لاہور دے اندر ایویں ہوے ایک بندہ اربا پتی بھی ہے، کئی چودھری وہ اپنی پوری زکات دیون، سال بعد 100 روپیے دے وچوں 2.5 روپیے، اگر یہ 2.5% بھی زکات دیون تے میرا خیال ہے کوئی لکھاں ارباں روپیہ جمع ہو جائے گا، تے لاہور دے اندر کوئی غریب باقی رہ جائے گا۔ ایک غریباں نو فائدہ اللہ نے دنیا تے غریب نو فائدہ دے، قیامت والے دن نہ خوف تینوں ہوئے گا نہ غم ہوئے گا، میں رب تینوں جنت دے دیاں گا۔ اور دوئی گل جڑا زکات دیندا ہے، فرمایا اون دے مال وچ میں اضافے بھی کر دینا۔ ہونے میرے بھائیو دو تسی قرآن دی آیتاں سنیاں، ہن سن لو حدیث۔ زکات دیون تو پہلے نیت کرنی ہے، نیت ایویں اٹھ کے زکات نہ دیوے، کئیاں نو عادت ہوندی ہے نا عمل کرن دی، چپ کر کے اٹھ کے کر لیندا، نیت نہیں کردے، کیونکہ حدیث چوندا انما الاعمال بالنیات، اتنا چر اللہ تیرا عمل قبول نہیں کرنا جتنا چر تیری نیت ہی نہیں۔ نیت کرنی ہے تو کرنی کیویں ہے؟ اللہ واسطے کہ ریاکاری والی نیت؟ تو جڑا ریاکاری والی کردا ہے ان دے بارے چ حدیث ہے، ہن سن لو حدیث۔ تسی آنا اگے چون مسئلے پہ کردا، ہن پتہ نہیں کیڑے کھاتے پاؤ ہے، اے میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا، مسند احمد ایک حدیث دی کتاب ہے جن دے اندر 30,000 نبی دی حدیثاں، 30,000 ایڈی وڈی ایک کتاب ہے۔ اور شداد بن اوس صحابی دا نام ہے جو اس حدیث نو بیان کردا ہے۔ نیکی کرنا ہے آسان، پر نیکی نو سنبھالنا مشکل بڑا ہے۔ نیکی کر لو بیٹا، بہ جاؤ تے یا پھر اینو اگاں پیچھا کر، کیونکہ ہر بندہ مولوی دا منہ ویکھدا ہے۔ ایک کس ٹائم شودہ سنیاں ہی ہوندا، بہ جا کے کی اے نہیں کدی جاندی کرمالی جتا ٹیک گئی۔ توجہ ہے؟ ہوں یہ حدیث دے اندر نہ 3 گلاں ہونیاں۔ ایک میں گل حدیث پڑھن تو پہلے گل کرنا چاہنا، لوریو نیکی کر کے بھول جانا، گناہ کر کے نہ بھولنا۔ اگر گناہ کر کے بھول جاؤ گے پھر توبہ دی توفیق نہیں ہوئے گی، اگر نیکی کر کے بھولو گے نہیں ہو سکتا ریاکاری ہو جائے اور تباہی ہو جائے۔ نیکی کر کے بھول جاؤ، حدیث آ رہی ہے، سنو حدیث۔ صحابی کہندا ہے قال سمعت رسول اللہ، کیڈی وڈی گل کردا شداد بن اوس آندا میں بھی صحابی ہاں لیکن میں کوڑو گل نہیں کردا، میں تے سونے محمد جج کولو ایویں سنے
پیارا سونا نبی ساری دنیا دے جتنے نیک لوگ آئے او دین دے وکیل بنے، صحابہ دین دے وکیل بنے، علامے دین دے وکیل بنے، قاری دین دے وکیل بنے، محدث دین دے وکیل بنے، صحابہ دین دے وکیل بنے، تابعین دین دے وکیل بنے، تبع تابعین دین دے وکیل بنے، ائمہ دین دے وکیل بنے، امام ابو حنیفہ دین دے وکیل بنے، امام شافعی دین دے وکیل بنے، امام مالک دین دے وکیل بنے، امام احمد بن حنبل دین دے وکیل بنے، امام بخاری دین دے وکیل بنے، امام ابو داؤد دین دے وکیل بنے، امام مسلم دین دے وکیل بنے، سارے دین دے وکیل بنے، پر دین دا جج محمد کریم بنے۔ فیصلہ جج دا ہی چلدا ہے، وکیلاں دے مشورے چلدا کسے ابھی کہندا میں وکیل ضرور ہاں پر جج محمد ہے، میں اپنے کولو گل نہیں کردا، کالا سمیت رسول اللہ۔ کیسا پیارا سے ابھی ہے، کہندا میں سونے نبی پاک کولو، جج نبی پاک کولو، عظیم الشان نبی پاک کولو، سونے نبی پاک کولو، جنہ دے ہوٹھاں دے قرآن اترے آئے، میں اس سچی زبان دے کولو سونے نبی پاک دی بات سنی آئی اپنے کناں نال۔ او کی سنیا؟ لوریو سناوا کی سنیا صحابی نے؟ فرمایا یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جیڑا بندہ نماز پڑھ دے ریاکاری والی، انہیں نماز نہیں پڑھی، انہیں شرک کیتے۔ جیڑا روزہ رکھدا ریاکاری نال، انہیں روزہ نہیں رکھیا، انہیں نے شرک کیتا ہے۔ جیڑا زکات دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، زکات دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، انہیں صدقہ نہیں کیتا بلکہ انہوں نے شرک کیتا ہے۔ آئیو میرے بھائیو، پہلی گل ہے نیت بھی ضرور کرنی ہے، اگر نیت نہیں کرو گے ثواب نہیں ملے گا، تو پھر نیت کرنی ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کی گل کی گلا کر دے، اور کوئی مینوں بھی تو دسو۔ چلو بتا لینا، میں کہڑا ہٹیا کھلا۔ جدو میں جانا مڑ تسی آخنا جی اسی غریب بڑے ہیں، سمجھ آئیے؟ 3 گھنٹے بلا کے جدو جانا تو غریب ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ میں بھائی اجے بس تو نہیں کیتی، آ جڑی بول دے نا سٹیج مگروں وگوں، یہ نہیں صحیح۔ صحابہ اکرام اس طرح توجہ کر کے بند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن حدیث جدو بیان ہوندا سی کہ کسے دے پرندہ بیٹھ جاتا، پرندے نوں نہیں سی اٹھاندے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہو رہی، اتنی توجہ۔ اور پرندہ سمجھدا میں کسے درخت دی کانڈ تے بیٹھا، میں کسے بندے دی کانڈ تے نہیں بیٹھا، یہ تے ٹورا پھرا ہی ہو رہا۔ اچھا انی کی گل سمجھ آ گئی ہے؟ جدو تسی اللہ دی رضا واسطے زکاتاں دیو گے، پھر کسے نو چوکا نہیں مارنیا۔ یہ نہیں کہنا کل میرے پیسے نال پلان والیا اج مینوں گلاں کرنا ہے، بھائی گلاں کرنا ہوندا اپنا ایک بات ہے، تو کوئی گل نہیں کرنی ہے وگرنہ تیریاں تباہیاں ہو جان گیاں۔ ہائے ہائے، ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ زکات نفل ہے، زکات سنت ہے، زکات مستحب ہے یا زکات فرض ہے؟ کیڑی شے ہے؟ آؤ میرے بھائیو میں دلیل دینا کہ زکات کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ہائے کون عمر؟ ننگی تلوار عمر، کون عمر؟ شیر خدا عمر، کون عمر؟ زمین تے بہ کے صلاح دے عرش تو سلاما قرآن بن جاوے، کون عمر؟ جڑے بازار چ لگ جاوے ابلیس راہ چھڑ جاوے، ساری دنیا ابلیس تو پناہ منگے، پر وہ تیرا کتنا رو پہ پیارے عمر، تیتھو تا ابلیس پناہ منگے۔ اللہ اللہ شانہ والا عمر ہے، مقام والا عمر ہے،
کیڈے وڈے باپ دا بیٹا ہے تے کون عمر ہے؟ اتنا نیک عمر ہے، اتنا اعلی ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ حضرت عمر دا بیٹا ہے، خود بڑا ہی بڑا نیک آدمی ہے۔ ہائے میرے بھائیو، ایک باری بات ہو گئی، کہنے لگے او بھائی جان کی بات ہے؟ کہندا جی بات ہے میں حج تمتو کرنی ہے۔ کہنے لگا تیرے ابو نے کیا جڑا کرے گا میں اوندا مقابلہ کراں گا تلوار نال۔ فرمایا جاؤ میرے ابا جی نو کہہ دیو شرع ابا جی تے نہیں اتری، شریعت میرے سونے نبی تے اتری ہے۔ دوسرے پاسے انج نہ سمجھنا کہ شاید والد نافرمان نہیں، والد نافرمان نہیں ہے، اتنا پیار کردا اپنے ابے جی دا۔ ایک دفعہ ترائے بندہ نکل پے مدینے چوں، ایک عمر ہے، ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک دو ہور صحابی ہیں، نکل پے 3 گھوڑے آتے، بہت بہترین گھوڑا رکھ دے آن۔ حضرت ابن عمر مالدار بندہ سی، گھوڑے تے چڑھے جا رہے ہیں، لوریو تھک تے نہیں گئے، کہہ دو کہ میں تانوں کچھ آکھ لینا، میں بریک لا دینا، جے تھکے نہیں ہو تو اچھی پڑھو پھر۔ سبحان اللہ۔ گل سنیا ذرا بڑی پتہ دی کرن لگا، ٹردے جا رہے ہیں، جنگل دے اندر ایک بندہ ہے، پینڈو بندہ، پینڈو جویں یاسین بلوچ اج پینڈو شہریت وچ پھس گیا ہے، او پینڈو بندہ کام کر رہا سی باہر مربے فصلاں دے وچ۔ اونوں حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے السلام علیکم، السلام، بٹھا لیا کول، حال دعا پوچھن لگ پے، پیار محبت دی گلاں کرن لگ گئے، کہندے یار تو سونا بڑا ہے، اے میری پگڑی تے سر تے رکھ، اپنی پگڑی لا کے اس جٹ دے سر تے رکھی ہے۔ ابن عمر نے 500 روپیہ بھی دے چھڑیا اور جیڑا گھوڑا لے کے گیا سی شاہی محل چوں، ایک گھوڑا بھی انہوں دے چھڑیا، کہندے گھوڑے تے چڑھ، پگڑی بھی کر، پیسے بھی لے لے، آخدن تو سونا بڑا لگ رہا ہے۔ وہ مسکرایا، فرمایا پگڑی بھی تیری ہے، 500 روپیہ بھی تیرا ہے، ایک گھوڑا بھی تیرا ہے۔ واپس آ گئے، جڑے دوسرے صحابہ سن دو کہنے لگے بھائی ابن عمر ایک ہی گل ہے، جٹ بندہ سی تو 100 روپیہ بھی دے دیندا، کیڑا تو قرضہ دینا سی ہوندا، اتنا ہی بڑا سی، ایڈا بڑا تعاون کیوں کر کے آیا؟ کہندا سونے نبی دی حدیث ہے، ہائے اچھی دا بولو، سونے نبی دی حدیث ہے۔ کی حدیث ہے؟ میں سونے نبی کو حدیث سنی آئی، اپنے والدین دی بہت زیادہ عزت کرنا، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا، اپنے ماں باپ نو اوف بھی نہیں آکھنا، اپنے ماں باپ دے سامنے جھکیا رہنا ہے، ادب کرنا ہے۔ اگر ماں باپ فوت ہو جان پھر ماں باپ دے دوستاں دے نال بھی اوویں یاری تے تعلق قائم رکھنا ہے۔ ہائے ہائے میرا باپ عمر تے ہے نہیں تے میں اس حدیث تے عمل کرنا چاہنا، اے جٹ بندہ میرے باپ عمر دا بڑا یار آ، میں سارا کچھ تا دیتا ہے تاکہ آج تو بعد میرے نال بھی یاری لگ جائے۔ بنے عمر ایک دن میرے نبی نے فرمایا او میرا ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیتا، بڑے 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 صحابی بیٹھے آن، حضرت عمر بھی بیٹھے آن، حضرت عثمان بھی بیٹھے آن، حضرت علی بھی بیٹھے آن، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے آن، ہائے بڑے سب بڑے بڑے قیمتی سارے بڑے چھوٹے بیٹھے آن۔ میرے نبی نے سوال کیتا، کسے نو جواب نہ آیا، پر ابن عمر نو آیا، اچھی کہے ابن عمر نکلو جا باہر ادو اینو جواب آیا، پر جواب دیتا نہیں، جھجک گئے، ڈر گئے۔ صدیق بیٹھا ہے، میری کی پاور ہے، نکڑے جے منہ نال جواب دیوا، میرا عمر بیٹھا ہے ابا جان، کیویں میرا دل کرے۔ عثمان حیا دا پہ کر بیٹھا ہے، علی مرتضی بیٹھا ہے، شیر خدا بیٹھا ہے، تقوی طہارا دا بادشاہ علی بیٹھا ہے، میں کیویں جواب دیواں؟ جدو مجلس مک گئی نبی پاک نے جواب دے چھڑیا تے ابن عمر آن کے گھراں دا ابو جان ایک گل نہ کرا، فرمایا کر سونے ابو جان، مینوں اللہ دی قسم ہے جواب میرے ذہن چا جڑا سونے نبی نے دتا سی، سانو سوال کیتا سی، او پھر تو کیوں نہیں دتا جواب؟ اگر تو بیٹیا جواب دے دیویں قیامت دی دیواراں تک تیرے باپ دا نام
روشن ہونا کسی نو جواب نہ آیا پر عمر دے بیٹے نو آیا پہلے میرا نام آنا سی نا اولاد دا کامیاب ہومن تے باپیاں نو تاج ملدن بڑا افسوس رکھ دے آن ساری عمر حضرت عمر کہندے آنو بیٹا کیوں نہ جواب دیتے ہوئی اتنا ذہین ابن عمر ہن جواب تھانو نہیں دینا کیونکہ تھانو پہلے ہی جواباں دا پتہ ہے او کھجور دا درخت ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کیسا درخت ہے جندا پاتر نہیں ڈگدا فرمایا کھجور ہے کھجور دا درخت پٹیاں ڈگدا ہے اپنے آپ نہیں ڈگدا آپ نے سوال کیا سی ایک ایسا درخت بتاؤ جن کا پتا نہیں گردا ابن عمر اتنا ذہین ہے جدو قرآن پڑھن دا نمبر آیا ایو ابن عمر ہے انہوں نے سورت بقرہ مکمل کی تھی 8 سال لگ گئے ذہین ویکھو کنا ہے تے 8 سال تے بقرہ پڑھ گئے اسی ایک رات پورا ہی پڑھ جانے ہیں جی میں پٹھے کترن والی مشین کتر دی توبہ میری اللہ ابن عمر نے سورت بقرہ پڑھی 8 سال لگ گئے کیویں پڑھی ہے پہلے اللہ دے نبی کو لو پہلی آیت پڑھی ہے ناظرہ جدو یاد ہو گئی پھر پڑھی حفظ جدو یاد ہو گئی پھر ترجمہ پڑھیا جدو یاد ہو گیا پھر تفسیر پڑھی جدو یاد ہو گئی پھر جو اللہ دا حکم ہے اسے عمل فرمایا جدو عمل کر لیا پھر اگلی آیت پڑھی ایک سورت مکمل ہو گئی آج 8 سال لگ گئے ابن عمر یہ جو لگتا پورا قرآن انہیں پڑھیا پوری زندگی ہے ہائے ہائے اے ابن عمر حدیث بیان کر رہا ہے جیڑی حدیث میں سناون لگا تو سی آکھنا کیا بات ہے ایڈیاں خوبیاں دا بندہ مالک سی تے اجے اور بھی کافی ہیں لیکن میں تو سیاں مڑ حدیث تو سنائی کوئی نہیں اون دیاں خوبیاں یاد آ پیا ہیں ایڈا بڑا ہے بندہ جن دی حدیث میں پڑھ رہے ہیں تے اے وی کی آندا ہے قال رسول اللہ کیا بات ہے یہ جو نہیں آتا میرے ابو نے انجا کیا ہے میں ابن عمر نے انجا کیا ہے کہنے لگا میرے سونے نبی دا فرمان ہے کی فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری رواہ سپریم کورٹ رواہ سپریم لوریو ایک سپریم کورٹ تھوڑے ملک کے ادارہ ہے ایک سپریم کورٹ بخاری اور مسلم ہے فرمایا 5 چیزاں فرض ہے نبی پاک دا اقرار کرنا اللہ دی توحید دا اقرار کرنا نماز قائم کرنا حج کرنا روزے رکھنا تے زکات دینا یہ ساری چیزاں فرض ہیں پتہ چلیا ابن عمر دی اس حدیث تو کہ زکات دینا سنت نہیں زکات دینا نفل نہیں زکات دینا تے فرض ہے زکات دینا تے لا ہن تھوڑی جی کڑوی گل بھی کرنا چاہ ایک اور حدیث سن لو تیرا دل ٹھر جائے گا ٹھر ایتھے ہنے ٹھرے گا انشاءاللہ تعالی برفی لگ جائے گی ٹھڈی جڑی فرج چوں نکلی سبحان اللہ ذرا اونچی پڑھ لو کیونکہ سبحان اللہ ہے میرا پٹرول تے گڈی پٹرول نال ہی چلدی کی خیال ہے تے جے تہاڈا سبحان اللہ کھاتا ڈاؤن ہو گیا تو میں تو بریک لانی اونچی بولو سبحان اللہ بڑی کمال درجے دی حدیث آ رہی ہے اللہ بلے 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 جدو بہت اہم گل ہوندی نا اہم تے میرا نبی کہندا میرے ہاتھ تے بیعت کرو پیارے نبی نے اس حدیث وچ 3 بیعتاں لئیاں بیعت لئی بیعت
میرے ہاتھ تے وعدہ کرو جیڑا میں تھوڑے کول وعدہ کروانا چاہنا نا منہ نال بھی آکھو انج کرنا ہے تے نال میرے نبی پاک دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھو جی میں عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے نبی پاک نے درخت دے نیچے ہاتھ تے بیعت کروائی آئی نا تے اللہ نو وہ بیعت اتنی چنگی لگی فرمایا میرے حضور دے ہاتھ تے بیعت ہوئی ہے فرمایا سارے دے سارے 100/100 سارے دے سارے فسٹ ایویں جڑا بندہ مسلمان ہونے لگدا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں تو مسلمان ہو رہے پھر ہاتھ تے بیعت کر او ہاتھ تے بیعت کردا ہائے ہائے ترائے بیعتاں لئیاں میرے نبی نے میرے دوستو بھائیو او سن لو اے بھی حوالہ سپریم کورٹ دا ہے بخاری مسلم سبحان اللہ نہ پڑھیا شمو پتہ نہیں بھول کیوں جاندا ہائے ہائے کی بیعت ہے جریر بن عبداللہ کہندا ہے بایات النبی یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے ساڈے کولوں بیعت لئی ایک بیعت نہیں 2 بیعتاں نہیں بلکہ کنیاں 3 بیعتاں لئیاں لوریو پہلی بیعت کی ہے فرمایا اقام الصلاۃ او میرے سپاہیوں او میرے فوجیوں او میرے صحابیوں او میرے جماعتیوں او میرے جگرے یار تے بیلیوں او میرے اشارے تے کٹ مرن والو او اپنے گھر بار چھوڑ کے میرے اشارے تے ہجرتاں کرن والو او اپنے بچے کوہان والو او میرے اشارے تے میرے پسینے تے اپنے خون دیاں ندیاں بہان والو او میرے یاروں تے بیلیوں نماز پڑھو گے فرمایا پڑھو گے فرمایا انج نہیں میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کرو کہ ساری عمر پڑھو گے ہائے جیڑا آج مسلمان کلمہ پڑھ کے این سمجھ لو کہ وہ سونے نبی دے ہاتھ تے انہیں بیعت کیتی ہے نماز پڑھن دی تے جڑا نمازی نہیں ہے وہ نبی دی بیعت چوں خارج ہے نبی قیامت نو کہے گا تو میرے چوں بھی خارج ہے نمازی بن جاؤ میرے دوستو نمازی بن جاؤ پیران دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے ساری عمر پیران دی اطاعت کردے ہو نا کہ میری بیعت ہے تے جڑا نبی دے ہاتھ تے بیعت کر چکے ہے پھر نمازی نہیں ہے اس بندے تو وڈا بھی کوئی مجرم ہے ہائے آپ نے فرمایا یہ جو نہیں وعدہ بھی کرو تے میرے ہاتھ تے بیعت کرو نمازاں پڑھو گے ہائے دوسری بیعت کی ہے وَنُّصِحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فرمایا ہر مسلمان نال ساری عمر خیر خائی کرو گے کہ بڑے بھائیاں نال دشمنی نہیں زیادتی نہیں بلکہ ہر وقت خیر خائی ہی کرو گے اللہ کنیاں گلاں ہو گئیاں ویسے مزہ نہیں آ رہا تھانوں تے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیوں بھی نہیں آ رہی او نہیں وہ بھی نہیں آ رہی تیسری بیعت وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ ہے میرا موضوع کی ہے پیارے نبی نے فرمایا غریباں مسکیناں واسطے زکات دیو گے فرمایا دیواں گے انج نہیں نبی پاک دے ہاتھ بیعت کرو کہ آج تو بعد وعدے بھی کرو نال میرے ہاتھ بیعت کرو اللہ بھی ویکھ لوے کہ تسی وعدہ کیتا ہے کہ اسی بیعت کیتی ہے ساری عمر سال بعد زکات ضرور دیاں گے اتنا بڑا مسئلہ زکات جڑا آج نہیں دیندا او پھر نبی دی بیعت وچوں فارغ ہے جڑا زکات دیندا ہے او جنتی ہے تے جڑا نہیں دیندا او جہنمی ہے یہ دوویں حدیثاں صاف اللہ دے نبی دے الفاظ صاف
تسے کہنا جنتی والے کیڑن تے جہنمی والے کیڑن سبحان اللہ تسی پڑھ لو پہلے جنتی والے سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آ گیا وہ بھی پینڈو بڑی گل ہے ویسے حدیثاں چ پینڈواں دا ذکر ہے شہریاں دا تھوڑا تھوڑا ذکر ہے یہ پینڈو آیا جے کیونکہ لفظ آمدن انا آرابین اٹھ رہے ہو نہیں مطلب ہے لمبی بات ہو رہی ہے بس نہ کرا حدیثاں دا میرے کو تو مطلب اتنیاں پئیاں حدیثاں ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا تو 7 بندے لائن چ ہو گئے اٹھ پے میں کہ جناب کتنے جا رہے ہو آدھن پیشاب آیا میں 7 نو ایک ادھا تو چلو اٹھے تے اس سارا ٹبر ہی نہ اٹھے میں ایک ادھا نو تو سنا میں نہیں آیا ساڈے کئی دن بھی اٹھ رہے آ جا رہے ٹھیک ہے اچھا میرے بھائیو جڑا زکات دیندا ہے وہ جنتی ہے جڑا نہیں دیندا جہنمی یہ دوویں صاف صاف الفاظ ہیں حدیث وچ ہن جنتی کیڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پینڈو آیا ان عربین ایک لوری نہیں آیا بلکہ پینڈو آیا یاسین بلوچ دی قوم دا سمجھ نہیں آئی پینڈو آیا کندے کول آیا میرے پیارے سونے نبی پاک کول آیا تے آن کے کی آندا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ہاں تا پینڈو پر ہاں کمال پینڈو جٹ بڑا چنگا جٹ تھا کوئی پرانی عمر ہے 80-90 سال عمر ہے بڈھا آدمی ہے آ جڑے ہوندے کھنے آڑ اے بربٹے آڑ اکھا تے ڈگے ہوئے آڑ اے چاہ کے بیٹھا ہوا ہے کہندا سونے نبی جی ساری عمر ہی گل ہو گئی ہے تواڈے کول آیا میں تواڈے کول آیا ایسے گلاں دس دیو جیڑیاں کراں تے سیدھا جنت جاواں میں جنت لینا چاہنا جنت والے عمل دس دیو جنت والے کام ایسے دسو جن دے نال جنت بن جا واجب ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلاں دسیاں کی دسیاں تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اللہ دی عبادت کرنی ہے تے شریک اللہ نال نہیں کسی نو رلانا صرف عبادت نمازاں روزے کردا رہے تے شریک انہاں نو بناوندا رہے کوئی نہیں نال شرط لائیے کہ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اللہ نال کہنو شریک نہیں کرنا اگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فرمایا زکات دے لوی نماز فرضی پڑھ لوی روزے رکھ لوی کہندا بس فرمایا بس کہندا سونے ہو زیادہ کرن دی ہمت نہیں ہے پر اس تو گھٹ بھی نہیں کراں گا میرے نبی کو چلا گیا تھوڑی دیر دور گیا اور گریا تے فوت ہو گیا اٹھتے گیا سی اٹھتے ہی لگدا جویں برادری بھی بلوچیا اٹھ تو ڈگا سی وہ حدیث وچ الفاظ اندر اٹھ تو ڈگا سی تانوں تا کاراں پسند ہیں نبی نو اٹھ پسند ہیں بلے 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 اچھی تے بول پو آج اٹھتا ہے نہ تو ساڈے کول تھوڑے کول کوئی نہیں چلو کارا بھی رکھ لو اٹھ بھی رکھ لو کی خیال ہے ہاں ساڈا مقابلہ نہیں کرو گے او میرے بھائیو جدو اتنی بات ہوئی اٹھ تو گریا مڑکا ٹوٹ گیا پیارے سونے نبی نے فرمایا لوگو آ جاؤ تھانوں جلتی نہ وکھاواں فرمایا کیڑا جلتی ہے فرمایا آ جلتی ہے کیوں جلتی ہے انہیں آکھا میں زکات دیاں گا دتی بھی نہیں ہے صرف زکات دیواں دا وعدہ کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جلتی بلے بلے کدے دے چھڑدا تے موڑ بلے بلے موڑتے وی آئی پی جنتی اللہ اکبر
ایک اور گل بھی کراں کہ نہ کراں؟ اور سارے ماشاءاللہ پورے ہوئے بیٹھے یا تا لاؤ نہ جٹ بندے نو تے ہن چی وٹ کے بہو تھن میں اگے آکھیا تھوڑے وج گئے 12 مینوں دعا دا ہی موقع دیو ایڈی زیادتی نہ کیتی کرو ہائے ہائے ایک حدیث اور بھی آمدی ہے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے لانتی ہیں فرمایا کیڑے کیڑے لانتی ہیں فرمایا جڑے لوگ سودی کاروبار کردن سودی کاروبار دیاں کمائیاں کھاندن سودی کاروبار اتے گواہی کر دندن اور سودی کاروبار دی تحریر کردن کنے ہو گئے 4 اکٹھے ہی اے لانتی ہیں فرمایا جیڑی عورت کڈائیاں شڈائیاں تے ایتھے ہن اونوں پتہ ہن میں کی آکھ سکنا تواڈے مطلب جسم دے وچ کڈائیاں شڈائیاں کئی بندے بھی کرواندن عورتاں بھی فرمایا اے عورتاں بھی لانتی ہیں فرمایا حلالے کڈن کڈان والے بھی لانتی ہیں فرمایا زکات نہ دین والا بھی لانتی ہے تسی کہنا کیڑی گل ہے جے زکات نہ دتی تے لانتی اسی اپنے بالاں نو لکھ لعنت گھد نہیں کے ٹائم ہی تے جے ایک واری اللہ نے کر چھڈی تے مڑ کی ہو گیا ایک بندے دے دل چ آ سکدا نا سوال اوندا بھی جواب لے لو جدوں میرا نبی کہے کہ بندہ لانتی ہے ایتھے میرے نبی نے کہا لعن رسول اللہ میرے نبی نے کہا وہ بندے لانتی ہیں جنت جائے گا رحمتی جہنم میں جائے گا لانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کہ لانتی ان دا معنی ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ نبی دی بد اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں انہوں جہنم میں داخل کر فرمایا ہو گیا داخل فرمایا کاٹ جڑا زکات نہیں دیندا آج تو بعد لانتی بننا نہیں کرامتی زکات دیو گے پوری پوری دیو گے کہ ادھی ادھی پوری پوری دیو گے ہائے ہائے کسے دی ایمان دی گواہی مولوی دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی کاری دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی محدث دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی پروفیسر دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی جج دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی وزیر اعلیٰ دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی وزیر اعظم دے رہا ہے کسی دی ایمان دی گواہی صدر دے رہا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہ دی گواہی میرا محمد دے رہا ہے او کیڑا ہے فرمایا جیڑا اللہ تعالیٰ دے رستے تے زکات دیندا ہے پیارے نبی دی حدیث ہے فرمایا جڑا زکات دیندا ہے اون دے ایمان دی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گے قیامت نو زکات دین والے جدوں آن گے اللہ پوچھے گا سنا میرا نبی اے کیسے ہیں فرمایا میں محمد گواہی دینا ہے پکے مومن ہیں سبحان اللہ اے گلاں ہن ایتھے اے کافی ساریاں تے ہوں جیڑا ہور بات بار بار ایک بندہ گل کر رہا ہے وہ سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور سی امہات المومنین گھر بیٹھیاں تے ایک صحابی آیا کون آئے تقوی طہارت دا بادشاہ آیا ایڈا نیک ہے کہ ان دی سیرت تے قرآن آیا ان دی سیرت تے قرآن آیا عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر داخل ہو گیا تے میریاں ماما نے پردہ نہیں کیتا تے پیارے نبی نے فرمایا او میری بیویو پردہ کیوں نہیں کیتا فرمایا اس بیچارے نو تے نظر نہیں آندا فرمایا تھانوں بھی نظر نہیں آندا کہن لگیاں یہ تو بیچارہ نبی نہ ہے فرمایا تسی نبی نہیں ہے تو نہیں ہو
میں سمجھنا یہ گل ہی بڑی وڈی ہے. ایک دسیا بھی سی ایک اتنا نیک ہے ان دی سیرت آباسا صورت آئی سی اور نبی پاک نے آتے بیعت کرنے والا یعنی پکا سچا جنتی. بھلا وہ غلط ہو سکتا ہے تے ہے بھی نبی نہ. میرے نبی نے فرمایا پردہ کرو تے جیڑا آج پردے نہیں کر رہی کی بنے گا؟ فرمایا بننا کی ہے جن دی بیٹی پردے دار نہیں, جن دی ماں پردے دار نہیں, جن دی دھی پردے دار نہیں, جن دی بہن پردے دار نہیں, جن دی بیوی پردے دار نہیں, ان دا چہرہ بندے دیکھ رہے. فرمایا اللہ نے اس بندے دے واسطے لکھ چھڑیا جنت دے بویاں تے اللہ دا سارے دا داخلہ جنت تے ہوئے گا, دیوس آدمی دا نہیں ہوئے گا. اللہ اے بڑا وڈا نمازی ہے, اللہ دا دیوس اے بڑا وڈا نیک ہے, اللہ دا دیوس. کیوں دیوس ہے؟ فرمایا دی بیوی ننگے منہ بازار چ گئی ہے انہوں غیرت نہیں آئی, بیٹی ننگے منہ ہے, بہن ننگے منہ ہے. ہائیو میرے بھائیو خبردار جنت دے گیٹا تے لکھے ہوئے ہیں دیوسا بندیاں دا داخلہ جنت میں نہیں ہے. آئے دے لو یہ موضوع یہ ایک گل ہے. پیچھے ٹوپی والا ایک لگا پھردا ہے انہوں سٹ بھی لگی ہے تو موڑ بھی آدھے ہی کرنی ہے. ہن میرا کوئی قصور نہیں نے اینو صبح پکڑ کے مارو سوٹے. یہ تو بڑا مسئلہ خطرناک. آئے ایک واقعہ سن لو, بہت بڑا ایک نیک بندہ سی, نواب زادہ صدیق الحسن, بڑا نیک بندہ سی تے عالم بندہ سی تے نواب بندہ سی یعنی مالدار بندہ سی تے پڑھیا لکھیا بندہ سی. ان دی بیوی پہلی فوت ہو گئی تے پھر انہیں شادی دوئی کرائی. دوئی شادی کروائی چنگے بڑے مطلب ہے نا کھاندے پیندے لوگاں نال, آپ بھی کھاندا پیندا بندہ سی. پہلی بیوی اتنی مالدار نہیں سی لیکن نیک بہت سی. اے جڑی دوئی آئی وہ حسن و جمال وچ بھی زیادہ سی تے مال پیسے وچ بھی زیادہ سی. جدو مول صاحب اور نے بیوی کروا لی دوئی تے 3 دن رہی گارے چ. 3 دن کنے دن؟ 3 دن. 3 دنوں تو بعد وہ کہندی ہے اے مولانا صاحب ہن غور کریا ہے. ہن تسی یہ گل میری سن دے نہیں پے غور نہ کر 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 ہن سن ہن کنا چ پا بجے پھر تو جو میں آندا پیا یہ موضوع میتھو نہ سنو. ہن توجہ کیوں نہیں؟ ہن اسی بولو سبحان اللہ. کہنے لگے مولانا صاحب, مولانا صاحب اور توجہ کی تھی بھئی آج کی چاند چڑھ ہوئے. 3 دن چوپ رہی, بڑی وچے رجدی رہی, وچے بجدی رہی, بڑی پریشان. وہاں جیو میرے گھر دی صحبہ جی سمو کی آڈر ہے. ہاں دی آڈر ہے کہ میں شادی نہیں کرائی, میں تو پھنس گئی ہوں جیل وچ. عورت آئی ذرا میر ترین عورت آئی تے پارکاں ٹرن پھرن دی عادت آئی کیونکہ عورت دا تا مانا پردہ ہوندا ہے. اے ہمیشہ پردے چ 4 دیواری چ رہے گی. اندے تے اتنی پابندی ہے. فرمایا اگر بوئے تو کوئی بندہ آ گیا نا تو انہوں یہ جنا کہ کان بیٹھو, بیٹھک میں بیٹھو, جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں وہ بازار میں گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں, میں چائے پکاتی ہوں پانی لاتی ہوں. کمال اوے ہسدے ہو ظالمو, اے گلاں کرن دا آرڈر قرآن نے کہہ چھڑیا ہے. اے جو نہیں کہنا تیری آواز تیری پردہ ہے, پابندی ہے, اس طرح بول. کیوں؟ او اگو آکھے یہ تو کوئی بڑی بد اخلاق عورت ہے. اگر کون کون کہو گے ہو سکتا ہے کل تیرے دروازے تے مریض دل بندہ ہوئے اور بار بار آ کے کتے او وقت نہ آ جائے کہ تیری عزت ہی لوٹ لوے. ایک قرآن جے قرآن کون کون نہیں کہنا بلکہ کہنا کون. میں ملنا چاہنا تیرے خامد نو, او کوئی نہیں تھے کنڈی کھول لئی نہ چل.
وہ آکھے گا تیرے گھر میں گیا تیری بیوی تو بڑی کرخت ہے، تو نفل پڑے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بیوی واقعی ایماندار ہے۔ کیوں کون نہیں کرنا؟ اے عورت ہے، اسلام دی عورت دی آواز سے بھی پردہ ہے اور ان دے چہرے دا بھی پردہ ہے۔ کیا بات ہے اسلام دی۔ فرمایا جدو گھروں نکلے نا تو کچھ شرطاں دتیاں گئیاں کہ اینج نکلے۔ کیویں نکلے؟ اجازت تو بغیر نہ نکلے، بلا وجہ نہ نکلے۔ کئی ٹور پوندیاں چوڑیاں وکھان واسطے ساتھنا نو گوانڈنا جاندیاں آئے نا چوڑیاں کیویں؟ ایک نے مندری پا لی، مندری سونے دی، تو نا این لڑائی کرے، مینو تکلیف ہے، وہ وکھانا تھا مندروں چاہتی سی۔ یہ حدیث ہے منع ہے۔ فرمایا بغیر ضرورت دے نہ نکلے، اگر نکلے خامے دی اجازت تو بغیر نہ نکلے، لیکن حالات خامے دے نال لڑائی ہو گئی، ایک ایتھے بال، دوا ایتھے بال، تیسرا موڈے تے بال، تے کالا نال بغیر اجازت تو نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا چیر اجازت تو بغیر چلی گئی ہے پیکیاں تے، ہائے ہائے، فرمایا 24 گھنٹے مسلسل اندے تے لعنتا فرشتے گھتی جا رہن، ایک فرشتے دی لعنت کافی ہوندی ہے جہنم میں جان واسطے۔ فرمایا مسلسل لعنت آ رہی ہے اس عورت سے جب تک واپس اپنے خامد نال صلح کر کے واپس نہ لوٹے اتنا چر لانا تے چاہے۔ فرمایا اس سے حالت مر گئی ہے ڈائریکٹ جہنمی۔ سبحان اللہ۔ او میرے دوستو توجہ ہے، یہ نکلے گی عورت، ہاں یہ ہے اسلامی عورت۔ دے لو موضوع تسی آنا ہن گھروں نہیں اسی تے نکلنیاں، ہائے ہائے۔ فرمایا خامد دی اجازت تو بغیر نہ نکلے، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مسئلہ ہو گیا۔ توجہ ہے، واہ بھائی واہ، کیا میری امی عائشہ دا شان ہے رضی اللہ عنہا۔ منافقہ نے تہمتاں لا چھڑیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ پریشانیاں آ گئی۔ آپ جمعہ پڑھاندے پڑھاندے رک جاندے اور واہ واہ 2 منٹ تک رک کی جاندے۔ ہائے ہائے، ابو بکر صدیق بھی غم زدہ ہے، نبی بھی غم زدہ ہے، صحابہ بھی پریشان ہیں اور امی عائشہ پریشان ہے۔ فرما دیاں کہ میں کدی کدی ساڈی بحث بوس ہو جاندی نا تو میں کہندی کہ اے میرے پیارے نبی جی میں پھر گھر چلی جاواں، تو مینوں نبی پاک فرمایا نہیں کوئی ضرورت نہیں جان دی، اتنے ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک فرماندے مینوں ساریاں عورتاں تو بلکہ ساری دنیا دے لوگاں تو سب تو زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ یہ حدیث ہوندی ہے۔ فرمایا پھر کون؟ فرمایا دوسرا نمبر اندے باپ صدیق دا رضی اللہ عنہ۔ کیا شان ہے۔ اے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو تہمتاں لگیاں نا تے پریشان بہت تے امی عائشہ فرمادیاں کہ آج میں تجربہ تا کراں کہ واقعی میرے تے نبی نراض ہے۔ فرمان لگیاں سونے میرے سر دے تاج اجازت ہوئے تے میں اپنے ابو دے گھر چلی جاواں۔ فرمایا چلی جا۔ کہندی ہے سب تو مشکل دن تے کٹھن دن میرے تے اے آ کہ آج تے واقعی میرے تے نبی پاک نو اعتبار ہائے ہائے۔ میں پھر اللہ دے سامنے بڑی روئی آئی، رو رو کے پھر وہ بھی دور آ گیا کہ میرے واسطے 18 آیتاں آ گئیاں، او کیویں آئیاں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کول مشورے لے کہ کی کرنا چاہیے ہے، سارے نے مشورے اپنے اپنے دیتے، پر قربان جاواں عمر تیرے مشوریاں تو حضرت عمر آندا میرے سونے نبی جی مینوں اے دسو تہاڈا نکاح آپے ہویا یا اللہ نے کروایا ہے؟ فرمایا میرے کو جبرائیل آسماناں تو اللہ اللہ ریشم دے گلافاں دے اندر ایک تصویر لے کے آیا تے میں اس تصویر نو ویکھیا۔ جبرائیل آندا سونے ہوئے کندی تصویر ہے؟ فرمایا اے تے میرے یار ابو بکر دی بیٹی دی تصویر ہے۔ فرمایا اللہ آندا جی اگر میرے نبی نو پسند ہے تے اس عورت نال میں رب نکاح کرنا چاہنا۔ ایمان نہ دسو میرے نبی جی بلا جندہ انتخاب اللہ کرے، اللہ پاک بسترے تے غلط عورت انتخاب کر سکدے؟ فرمایا نہیں کر سکدا۔ سونے ہو پھر ایہی گل
ول ویکھ لو اللہ غلط انتخاب نہیں کیتا تسی بھی پاک ہو تہاڈا بستر بھی پاک ہے یا یہ گل کیتی تے سمانا تو 18 ایتاں میری امی واسطے نازل ہو گئی چاہیں تو ساری عمر احسان مند رہیاں سن حضرت عمر دیاں جدو حضرت عمر زخمی ہوئے آن گلاں تے وچوں بڑیاں نکلدیاں لیکن کراں کی میرے بھائیو اتنا وقت نہیں ہے تسی بھی گھبرا رہے ہو کہ مولوی جان نہیں پہ چھڑدا آئیو میرے بھائیو بہت پھر جدو خنجر لگے آن نماز پڑھ دے تے زخمی ہو کے گر گئے پیارے عمر کہندے جاؤ میری امی نو پوچھو کہ مینوں اجازت دے دیون کہ حجرہ عائشہ دے اندر ایک قبر دی جگہ جیڑی انہاں دی ہے اگر اجازت ہوے تے میں صدیق نال تے پیارے نبی نال جا کے سو جاواں فرمایا سو جاؤ مینوں تہاڈا احسان یاد ہے ہائے ہائے او میرے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے امی عائشہ جدو گئیاں حالانکہ کوئی بھی نہ دے الزام ہے نا ہاں تو غلط الزام نا گل یعنی گھر دے اندر بیستا ہے نا لیکن لڑ کے تو ضرور گئیان لیکن اجازت لے کے گئیان آج بھی عورت اگر اجازت لے کے جائے گی تو پھر استعفیٰ نہیں انہوں ہوئے گا بندہ کہے گا لڑ کے بھی گئی ہے لیکن پوچھ کے گئی ہے ایک تو فرشتیاں دی لعنت تو بچ جائے گی تو ایک اللہ ناخامے دے دل دے اندر کدی نہ کدی رحم ضرور پائے گا اور دوبارہ صلح ہو جائے گی تو جڑی چپ کر کے بال پھڑ دیے تو بھج بگ دی ہے بھائی تیری لڑائی ہوئی ہے جے تک تہاڈی طلاق تو نہیں نہ ہوئی جدو عورت نکلے گی اجازت تو بغیر نہیں نکلتی اور نکلے بھی کسے مقصد واسطے مقصد کی ہے سنے آج کلی موڑ بھی نہیں نکلتی ایک عورت نکلی اسی تو ماشاءاللہ کپڑے وکھاویں نکل پاؤں گا سوٹ سوا کے دیتا نا خامد نے تو وکھاویں باقی جی چنگا سوٹ ہے جمعے واسطے نکل جا جمعے واسطے نماز واسطے اجازت لے کے اتنے سوٹ بوٹ وکھا لیں جمعے تو بعد تر پاؤں گھر تھوڑے علاقے تو نہیں ٹردیاں ساریاں سیاڑیاں ساڈے علاقے کملیاں کافی وہ ایویں ٹر پوسن سوٹ کہ کملی تو ساڈا علاقہ ہور میرے بھائیو میں آپ کی گل تو جی بندہ سمجھا تا ہے نو نو ہوں راجی ہے وہ سمجھا بندہ نو نو ہے تو گلا کردا دی نو نہیں سمجھے سن نہیں سمجھ آنی لوریاں نو توجہ ہے ہائے عورت نہیں نکل سکتی اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے ہائے خامد دا رک قرآن نکل آیا جہاد میں تے عورت دا نمبر نکل آیا حج میں نبی دا دور ہے صحابہ دا زمانہ ہے اتنا اعلیٰ دور ہے 400 کلومیٹر عورت حقلی زیور پا کے جا رہی ہے انہوں خطرہ نہیں ہے کسے چور ڈاکو دا تے زانی بندے دا اتنا اعلیٰ دور ہے ہائے ہائے تے عورت سیل میں بھی نہیں جا رہی عورت شادی حال چ بھی نہیں جا رہی عورت کتھے جا رہی ہے حج تے نبی دا زمانہ ہے پر آپ نو پتا چلیا آپ نے فرمایا او اللہ دے بندیا میں نو پتا لگیا کہ تو جہاد پہ جا رہا ہے حالانکہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے او میرے بھائیو اسلام تے اسلام ہے اس جہاد اسلام دی چوہان تے چوٹی ہے او انہاں چوٹیاں تے صبر ہوئی کردا جڑا بڑا ہی اللہ نو پسند ہوے آئیو میرے بھائیو انہاں چوٹیاں تے صبر کرنا چاہندا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی نال جا او حقلی حج تے بھی نہیں جا سکدی لیکن اے دیکھی حالات ہے میری بیٹی ہے حقلی کالج وچ جا رہی ہے عورت پردہ اتنا سخت ہے فرمایا اگر باہر نکلے گی نال باپ ہوئے یا اندہ خامد ہوئے یا پھر اندہ کوئی چاچا ہوئے یا تایا ہوئے جن دے نال اندہ نکاح نہیں ہو سکتا انہیں جو کوئی فرد ہوئے نال تیج نکلے سر تو لے کے پیرہ تک ڈانپ کے نکلے یا یا ایوہ النبی کلی زواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن او جلابیب اس کپڑے نو کہندے جڑا سر تو پیرا تک چھپا لے عورت نو اللہ اللہ فرمایا اس طرح پردہ بھی ہوے پیر بھی ڈھکے ہوون ہاتھ بھی ڈھکے ہون چہرہ بھی ڈھکیا ہوے سارا جسم ڈھکیا ہوے اتنا بڑا پردہ ہوے تے نال دا خامد ہوے یا بھائی ہوے یا باپ ہوے یا کوئی ایسا رشتہ دار ہوے جندا نال نکاح جائز نہیں ہے فرمایا اے جے نکلے حج دا
موقع ہے. میرے نبی نے فرمایا تو جہاد تے نہ جا, بیوی نال چلا جا. او میرے دوستو ساڈیاں بیویاں سکول ٹیچر ہکلیاں جا رہی ہوندیاں, آندا جی کی کرا مجبوری ہے. او تیری جنت کمانا مجبوری نہیں ہے, تو سکوٹر لے لے, پردہ لے لے, پردہ کروا لے, موٹر سائیکل لے لے, کار لے لے, کوئی سواری لے لے, نال بیٹھ جا, چلو ڈبل کرایہ لگ جائے گا, پر تیرا ایمان بھی بچ جائے گا, تیری جنت بھی بچ جائے گی. ہاں تے یا پھر انہوں سکول ٹیچراں نو ہٹا لو. او میرے بھائی او ڈاکٹر بنائی عورت انہوں ہٹا لو. تے جے اگر کرانا ہی ہے کام تے پھر نال نال تینوں جانا پائے گا, اگر نہیں جائے گا قیامت والے دن جہنم میں لکھیا جائے گا. کرا لو موضوع. توجہ ہے؟ اور گل بھی تینوں سناواں تیرے دل نو مزید ٹھنڈ پوے. توجہ کریا میرے بھائیو, گلاں تے اللہ دی قسم کوڑیاں لیکن گلاں بہت ہی پیاریاں. ہائے ہائے اگر مینوں 2 دن پہلے موضوع مل جاندا تے میں پٹھی چھری نہ چھیلی لا دیندا. اللہ اللہ لیکن کی کراں اج مینوں اچانک موضوع دتا گیا ہے. او میرے دوستو ذرا غور کریا ہے. اللہ اللہ پیارے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریندیاں, اللہ مہاجرین عورتاں تے رحمت کرے, اللہ کی رحمت کرے. فرمایا نساء المہاجرات الاولا شککنا مروتہن, اس طرح بیٹھیاں ہوئیاں اچانک پردے دے ڈر آ گیا کہ یہ سی آن کے جنہ کو چدرا نہیں آن, کیونکہ پردہ جو نہیں سی انہاں جنہ کو چدرا سڑ انہاں اپنی چدرا دے ٹکڑے کیتے. شککنا مروتہن, انہاں اپنے چدرا دے ٹکڑے کر لے اور اپنے آپ نو چھپا لیا. اس تو بعد کسے بشر نے کسے عورت نو تکیا نہیں. نماز تے جاندیاں, نماز تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھدیاں. اللہ اللہ پردے دے وچ جاندیاں. آپ ایک دن عورتاں نے شکایت کی تے سونےو ساڈیاں جڑیاں چادراں ہیں نا او تھلے گندی زمین آ جاندی ہے تے آپ نے فرمایا پوری زمین تے چادر گراؤ, چادر گراؤ, گٹا بھی نہ دسے عورت دا. فرمایا عورت دا ماں نہیں پردہ, گٹا دس گیا تے پھر بھی پردہ نہیں. عورتاں دے چادراں گر گئیاں زمین تے, کہنے لگے سونےو نماز پڑھن واسطے آونیاں کئی جگہ گندی ہوندی ہے تے پھر کی کریے. اے جنی آپ نے کیا سی بھئی چلو گندی جگہ ہوندی ہے تو تسی مجبوری ہے چلو گٹیاں تا کر لو. آج تو ماشاءاللہ گٹے ہی ننگے ہیں نا, گٹے بھی ننگے ہیں, سینہ بھی ننگا ہے. ہائے اللہ کیا جواب دے گے دن قیامت نو. او من مرضی نال زندگی گزارنی سی تو پھر کلمہ ہی نہیں سی پڑھنا. ہائے ہائے قرآن اس واسطے نہیں آیا کہ سن لو تے دل ٹھار لو, قرآن حدیث آیا ہے عمل واسطے. ہائے ہائے اتنی جدو گل ہوئی نا تے آپ نے فرمایا جتھے پلیت جگہ ہوئے گی اتھے تک کپڑا پلیت ہو جائے گا, جتھے پاک ہے اتھے چادر جائے گی تو پاک اپنے آپ ہو جائے گی. فرمایا گٹا بھی نظر نہ آوے تسی عورتاں نے. سمجھ آئیے؟ چہرہ تا چہرہ رہا, گٹا بھی ڈھکیا جانا ہے. ایک ہور ایتھے گل سنو. فرمایا جدو عورت گھروں نکلے تے بندیاں دے اندر ہوندا خلات نہ ہوے, اختلاط نہ ہوے. فرمایا او کی ہے؟ فرمایا ان علاقے تے نہ جاوے جتھے کثیر بندے نا. پیارے نبی نو شکایت ہو گئی, سونے نماز پڑھ کے عورتاں جاندیاں تے بندیاں دے قریب قریب ہو جاندیاں, نمازیاں دے قریب قریب. فرمایا میرے نبی نے ڈانٹ چھڑیا دیواراں نہ چمبڑ چمبڑ کے جاؤ, جتھے بندہ ٹر رہا ہے تسی دیواراں نہ چمبڑ چمبڑ کے دیواراں نہ لگ لگ کے جانا ہے, وچ بازار دے بھی نہیں جانا. اج مارکیٹ دی زینت بھی عورت, بازاراں دی زینت عورت, ٹی ویاں دی زینت عورت, ریڈیو دی زینت عورت, فلماں دی زینت عورت, چاند راتاں دی زینت بھی. ہائے ہائے. فرمایا مسجد چوں نکل کے آ رہی نے, صحابہ دا دور ہے, صحابیاں دے نال قریب قریب بھی نہیں, موڈے نہ موڈا جوڑنا تب دور دی گل ہے. فرمایا قریب بھی نہیں, تسی دیواراں نہ چمبڑ چمبڑ کے جا سکدیاں نے. ہن کی سننا نے ہو. آخر دعوانا الحمدللہ. توجہ ذرا کریا, توجہ کریا. اوہ گل تا میرے دوستو ذرا غور کریا. 3 دن گزر گئے تھے عورتاں دیے اے میرے مطلب مول صاحب اے جی میں ٹچ کر دی.
میں تو شادی کی کروائی ہے، میں تو پھس گئی ہوں جیل وچ۔ ویسے عورت واسطے دنیا جیل ہی ہے، جویں جیل وچ مرضی نہیں نا مطلب ہوندی چلدی قیدی دی، ایویں دنیا چ من مرضی نال عورت نہیں چل سکتی۔ اگر اسلامی عورت جنتی بننا چاہتی ہے تا ایک عورت دی وجہ تو 4 خصوصی بندے جنتی ہیں اور ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے خصوصی جہنمی ہیں۔ فرمایا کیڑی عورت؟ جیڑی عورت پردے دار ہو گئی او تے جنت جائے گی، تے اوندا باپ بھی جائے گا، خامد بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا، بیٹا بھی جائے گا۔ تے جیڑی عورت پردے چ نہ رہی تے نہ قیامت والے دن اتنی چلاکی کرنی ہے کہ میں ایک عورت ہے میرے تے میرا سایہ میرے بندے دا بھی سی، میرے باپ دا، وڈے بھائی دا، چلو بیٹا تا بیٹا سی، لیکن اتنیاں دے میں زیر سایہ سی تے مینوں ڈانٹ کے نہیں کہہ سکدے آن میں کپڑے نہیں سی دھوندی تے میرے بندے دا بھی منہ سوج جاندا سی، میں روٹی نہیں سی پکاندی میرا بیٹا بھی روس جاندا سی، میں استری نہیں سی کردی تے میرا خامد مینوں لکڑاں نال کٹن لگ جاندا سی، تے جے میں پردہ نہیں سی کردی تے مینوں کچھ بھی نہیں سی آندا۔ اللہ انہاں دی وجہ تو میں پردے دی پابند نہیں ہوئی، اے قیامت دا دن ہے، انصاف دا دن ہے، انہاں نوں بھی میرا داخل کر۔ اللہ کہندا تیرے نال داخل ہون گے، باپ بھی جہنمی بنا رہی ہے، بھائی بھی جہنمی بنا رہی ہے، خامد بھی جہنمی بنا رہی ہے۔